جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت وضع ببکہ، کہ یہ مکہ شہر ہے. ہائے ہائے ہائے، ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ. پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں، حضور نام بدل دیں، تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا، اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں، آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے. پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتہ تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا، قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا، ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے. جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی. اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے. سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی. اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے، نیری بے ایمانی. اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھنا، نمازیں نہیں بچائیں گی. نمازوں کا یہ آگے آئیں گی باتیں، میں حدیث سے، میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر زندگی میں کبھی نہیں کرتا. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے سارا پوچھ گچھ جب قیامت کے دن ہونی ہے. ایک حدیث دکھا دیں مجھے، ایک حدیث کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں، کہیں نہیں آیا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کس نے کیا پڑھا کیا نہیں. قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال ہوگا، اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں. عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی. یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. سنیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. سنیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں. باری تعالیٰ ایک تو خود ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی بتا دے. انا اللہ احد، یہ سورہ توحید ہے. توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے. باری تعالیٰ اب خود فرما دے کہ میں ایک ہوں. فرمایا نہیں، یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا خاص. فرمایا نہیں، باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا. ہائے ہائے، میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا. آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام کروں. نہیں، نفی جب کی، جب ضعف، کمزوری بیان کی، نفی صلاحیت کی، نفی استعداد کی، تو نسبت بشر، انسانوں کی طرف کی کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کر لوں. کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. یہ کمی اس طرف نہیں ہے. فرمایا کمی مجھ میں نہیں، کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. باری تعالیٰ کیوں؟ اور جس سے تو کرتا ہے، اب حقیقت نبوت سمجھ لیں
جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. جس سے اللہ کلام کر لے یہ نبوت کا معنی ہے. خواہ ڈائریکٹ کر لے، خواہ پردے کے پیچھے سے کر لے، خواہ فرشتہ جبرائیل کو بھیج کے کر لے، تینوں صورتوں میں جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اس کی شان یہ ہے جس نو بلا لوے، ہائے ہائے ہائے، جس نو بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے. جسے بلا لیا وہ نبی ہو گیا. تو میں کلام کر لوں تو نبی ہو جاتا ہے. تو یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے. تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں، اس لیے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے کرتا ہوں. میں جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نبی اور رسول ایک کو منتخب کرتا ہوں، اسے نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں. میں اس سے کلام کرتا ہوں اور میرے بیہاف پر وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے، میرے بیہاف پر. تو میری بات وہ کرتا ہے، میں ان سے نہیں کرتا. تو سمجھنے والی بات ہے توحید. قل هو اللہ احد. سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اور نادانو تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے. وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا. جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے. یہی معنی رسالت ہے. وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ توحید کے خلاف ہے. اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے، اس صورت پہ غور کریں. قل کا معنی کیا ہے؟ بولیے کیا معنی ہے قل؟ کہہ دیجئے. اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے. توحید کا ذکر ہے، رد شرک ہے. قل کا معنی ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تو کہہ دے، لب ہلا دے، کہہ دے. یہ ہے قل. تو اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا، پہنچانا، اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں. خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو، رسول کو کہنا کہ میرا میسج، یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں. تو قل عنوان رسالت ہے. قل عنوان رسالت ہے. اور هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے. هو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد تک اگلا مضمون توحید ہے. پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے. تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے. جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے. علمی باتیں تھیں مگر عامت الناس کے ذوق کی بھی تھیں. دو تین باتیں تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے وہ میں اور آپ سے کر لوں. وہ ذرا علمی فنی باتیں ہیں، اس سے بات اور آپ کو مستحکم ہو جائے گی. ایمان یاد رکھ لیں تصدیق کا نام ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار، تو اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے ایمان کے لیے. ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے. اور اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کے اظہار کے لیے ہے. چونکہ تصدیق کی یا نہ کی اس کی خبر کیسے ہوگی، گواہی کیسے ہوگی. تو اقرار اظہار کے لیے، یہ بات سمجھنے والی. مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گیا. اب تصدیق کے لیے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی
وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نکتہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا. آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا. اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے. قرآن مجید نے کہا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں. تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی، تصدیق نہ تھی. اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا. شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے. شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی ولکن لا نؤمن به ابدا. ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں. ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھے ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی. ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں. تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا. یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی. اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے، معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے. مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے، یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے. اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، علم و نظر سے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی. تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں. تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا. منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا. مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے. تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے. تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بلا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے. ہائے ہائے. بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے. ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے، اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا. یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا. ایمان کا موضوع یہ ہے، دل ہے.
یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے۔ تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں، اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو۔ عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو۔ اب یہ ایمان کی بحث تھی، اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا طاقت کے ساتھ۔ والذین عقدت ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا۔ جو شک میں رہیں ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے۔ جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، علامہ جوہری الصحاح میں لکھتے ہیں اسی عقد اور اسی عقد دو مادے ہیں، عین قاف دال سے عقد بھی کسر کے ساتھ اقلادہ کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں۔ جیسے کتے کے گلے میں پٹا باندھ لیں، پٹا باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے، کسی کا ہے۔ پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کس کا ہے۔ تو عقد اور عقد اس کا معنی پٹا باندھنا بھی ہے، اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹا گلے میں ڈال لیا جائے، اور جب پٹا ڈال لیتے ہیں تو پھر محبوب کا نقص کوئی نہیں سنتا، پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا۔ کجی کمی جب پٹا گلے میں ڈل جائے تو سب کچھ محبوب پہ، جس کا پٹا ہے اسی پہ نچھاور ہوتا ہے۔ تو مقام مصطفیٰ عقیدہ صحیحہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ، میرے آقا کا پٹا گلے میں ہو، اور جس کے گلے میں پٹا ہو پتا چلے یہ سگے مصطفیٰ ہے۔ اس سے عقیدہ بنتا ہے۔ اور قرآن نے پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، پٹا ہو جائے، گانٹھ بندھ جائے تو شک و شبہ کی، علم، فکر، نظر، ہر ایک میں شک و شبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان کی انما کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے۔ جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی تو اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہم تو اب وہ پٹا کس کا، عقد قلبی کس کا، کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا۔ اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا۔ عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے مابہل امتیاز عقیدہ ہو، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہل امتیاز نہیں، تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہل امتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے جیسے ہمارا۔ قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ حال احوال بڑے بدل گئے، تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے۔ تو گویا
مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا، یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔